بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في جماعة تعدل 25 صلاة فإذا صلاها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت 50 صلاة. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جماعت سے نماز پڑھنے کا ثواب 25 نمازوں کے برابر ہوتا ہے، اور جب کوئی شخص جنگل بیابان میں نماز پڑھتا ہے اور اس کا رکوع سجدہ بھی پورا کرتا ہے، یعنی تسبیحات کو اطمینان سے پڑھتا ہے، تو اس کا نماز کا ثواب 50 نمازوں کے برابر پہنچ جاتا ہے. یہاں پہ اس حدیث کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ بھی صحابی رسول ہے. آپ نے ابھی ماقبل میں بہت ساری حدیثیں ایسی پڑھی جس کے اندر نماز کی فضیلت کے بارے میں بتایا گیا اور بھی مؤذن کی فضیلت کو بیان کیا گیا. دوسری بات یہ کہی گئی کہ اگر کوئی بندہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو پھر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت کیا ہے. اسی طرح سے اگر کوئی تنہا نماز پڑھتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کا اس کے اوپر کیا ثواب ملتا ہے. تو اسی چیز کو اس حدیث کے اندر بھی ذکر کیا، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے بارے میں ذکر کرتا ہے کہ اگر کوئی بندہ کیا کہا جماعت سے نماز پڑھنے کا ثواب 50 نمازوں کے برابر ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے بابو؟ جماعت سے اگر کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے تو 50 جماعت کے ساتھ اگر کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے تو 50 نمازوں کے برابر اس کو کیا دیا جاتا ہے؟ ثواب دیا جاتا ہے. پہلی بات یہ کہی گئی. دوسری بات یہاں پر یہ بیان کیا گیا کہ جب کوئی شخص جنگل بیابان میں نماز پڑھتا ہے، جنگل کے اندر اگر کوئی گیا، یعنی پہلے زمانے میں جو سفر ہوا کرتا تھا، یا کہ جس بھی گھر سے اگر کوئی بندہ جنگل وغیرہ کے اندر گیا اور وہاں پہ نماز کا وقت ہو گیا تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اس کا رکوع اور سجدہ بھی اچھی طرح سے پورا کرتا ہے، یعنی تسبیحات کو اطمینان سے پڑھتا ہے، تو اس نماز کا ثواب 50 نمازوں کے برابر پہنچ جاتا ہے. چونکہ اس جگہ پہ بھی وہ تنہائی کی جگہ پر بھی وہ کیا کرتا ہے؟ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اور اللہ رب العزت کے جو احکام ہیں اس کو وہ منہ نہیں پھیرتا، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کو کیا کرتے ہیں؟ ویسے نمازوں کے بدلے میں 50 نمازوں کا ثواب عنایت کرتے ہیں. اگلی حدیث دیکھتے ہیں. عن ابی درداء رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاسيت. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس گاؤں یا جنگل میں 3 آدمی ہو اور وہاں با جماعت نماز نہ ہوتی ہو تو ان پر شیطان پوری طرح غالب آ جاتا ہے. اس لیے جماعت سے نماز پڑھنے کو ضروری سمجھو. بھیڑیا اکیلی بکری کو کھا جاتا ہے اور آدمیوں کا بھیڑیا شیطان ہے. اس حدیث کے اندر یوں ذکر کیا گیا. اس حدیث کے راوی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گاؤں یا جنگل میں 3 آدمی ہو اور وہاں پہ جماعت کے ساتھ نماز نہ ہوتی ہو. آری بات میں جس بھی گاؤں کی بات کہی گئی، یہاں پہ مطلق بات کہی گئی ہے کہ جس گاؤں کے اندر اگر 3 آدمی ہو یا کہ جنگل کے اندر اگر 3 آدمی ہو، پھر وہاں پہ اگر جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی جا رہی ہے تو یہ ہوگا شیطان جو ہوگا اس بستی والوں پہ، یعنی کہ جس گاؤں کے اندر جو 3 لوگ ہوں گے نا، تو اس کے اوپر یا کہ جنگل میں جو لوگ ہوں گے اس کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ شیطان پوری طرح غالب آ جاتا ہے. غالب آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شیطان اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، اور شیطان جو ہوتا ہے اپنے جال میں اس کو پھنسا لیتا ہے. سمجھ رہے بات کو؟ یعنی شیطان جو ہوتا ہے نا کافی زیادہ چلاک اور ہوشیار ہے، اس کے جال سے
اللہ رب العزت ہم سبوں کی حفاظت فرمائے، چونکہ وہ آپ کے ذہن کو اور آپ کے خیالات کو اس طرح سے وہ بدل دیتا ہے کہ بری بھی چیزیں آپ کے سامنے ایک وقت میں اچھی لگنے لگتی ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ یہ سارا کرتوت اور یہ سارا ڈرامہ کس کا ہوتا ہے؟ شیطان کا ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن شیطان بھی بہت ہوشیار چالاک ہوتا ہے۔ وہ قیامت کے دن میدان محشر میں جب اللہ رب العزت کے دربار میں سارے لوگوں کو پیش کیا جائے گا، شیطان کو بھی پیش کیا جائے گا، بندے سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تم نے یہ غلطی کیوں کی؟ تو کہے گا کہ ہم نے تھوڑی نہ کی تھی، یہ شیطان کے بھٹکانے پہ ہم نے اس طرح سے کیا تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو وہاں پہ وہ بندہ شیطان بولے گا کہ مالک ہم نے اس کو ہاتھ پکڑ کر تھوڑی نے کہا تھا کہ تم چلو کرنے کے لیے، ہم نے تو ماں سے کیا کیا تھا بھائی، اس کے ذہن میں خیالات ہم نے پیدا کیا تھا، جس کی بنیاد پر کیا کیا تھا، یہ کام کیا تھا۔ سمجھ رہے نا بات کو؟ تو گویا کہ وہ آپ سے غلطی بھی کرائے گا اور آپ کو پھنسا بھی دے گا۔ لے دے کے کیا ہوتا ہے، شیطان جو ہوتا ہے وہ کھلا دشمن ہے، اس سے ہم کو بچنی چاہیے۔ سمجھ رہے بات کو؟ آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ شیطان جو ہوتا ہے پوری طرح غالب آ جاتا ہے، اس لیے جماعت سے نماز پڑھنے کو ضروری سمجھو۔ بھیڑیا اکیلی بکری کو کھا جاتا ہے اور آدمیوں کا بھیڑیا شیطان ہے۔ جس طرح سے بھیڑیا جو ہوتا ہے وہ جب دیکھتا ہے کہ بکری اکیلی ہے تو پھر کیا کر دیتا ہے، اس کو چیڑ پھاڑ کر کھا جاتا ہے۔ اسی طرح سے جب لوگ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو شیطان کیا ہو جاتا ہے، ان کے بیچ آتا ہے اور پھر اس طرح سے اس کو بھٹکانا شروع کر دیتا ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ اگلی حدیث دیکھتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا قالت لما سقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه استأذن أزواجه في أن يمرز في بيته فأذن له فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين تخط رجلاه في الأرض۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف بڑھ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیویوں سے اس بات کی اجازت لے لی کہ آپ کی تیمارداری میرے گھر میں کی جائے۔ انہوں نے آپ کو اس بات کی اجازت دے دی۔ پھر جب نماز کا وقت ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو آدمیوں کا سہارا لے کر مسجد جانے کے لیے اس طرح نکلے کہ کمزوری کی وجہ سے آپ کے پاؤں زمین سے کھسک رہے تھے۔ تو اس حدیث کے راوی دیکھیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، یہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اخیر حالت ہو گئی تھی، یعنی ان کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہو گئی تھی، تو ساری بیویوں سے انہوں نے یہ اجازت طلب کر لی، اجازت مانگ لی کہ ہماری تیمارداری جو ہو وہ کہاں ہو، حضرت عائشہ کے مکان میں ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو ساری بیویوں نے اس بات کی اجازت میں دی تھی کہ ٹھیک ہے، سمجھ رہے نا بات کو؟ تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اس حالت کے اندر، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل چلنے کے قابل نہیں تھے، ان کا پیر کھسک رہا تھا زمین کے اوپر، لیکن اس صورت میں بھی وہ کیا کیے، مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو انہوں نے پسند کیا۔ سمجھ رہے بات کو؟ اس حالت میں وہ تو گھر پہ بھی نماز پڑھ سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی امت کو یہ بتا دیا کہ مسجد میں جا کر نماز پڑھنا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ کافی زیادہ یہ افضل ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ اور اس کے اوپر اللہ رب العزت کا انعام بھی زیادہ ہے۔ اسی کو یہاں پہ ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تکلیف بڑھ گئی تو آپ نے دوسری بیویوں سے اس بات کی اجازت لی کہ آپ کی تیمارداری میرے گھر میں کی جائے۔ انہوں نے آپ کو اس بات کی اجازت دے دی۔ پھر جب نماز کا وقت ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمیوں کا سہارا لے کر مسجد جانے کے لیے اس طرح نکلے کہ کمزوری کی وجہ سے آپ کے پاؤں زمین سے گھسٹ رہے تھے، یعنی کہ آپ کے پاؤں کے اندر اتنی سکت اور قوت نہیں تھی کہ آپ اپنے پاؤں کو اپنے ارادے سے وہ حرکت کر سکے۔ سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ تو اس حالت کے اندر اس بیماری میں مبتلا ہونے کے باوجود، اتنی کمزوری ڈھانک لینے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جا کر نماز پڑھنے ہی کو بہتر سمجھے۔ اگلی حدیث دیکھتے ہیں۔ ان فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا صلى بالناس
يخر رجال من قامتهم في الصلاة من الخصاصة وهم أصحاب الصفة حتى تقول الأعراب هؤلاء مجانين أو مجانون فإذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف إليهم فقال لو تعلمون ما لكم عند الله لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة قال فزال وأنا يومئذ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے تو صف میں کھڑے بعض اصحاب صفہ بھوک کی شدت سے گر جاتے یہاں تک کہ باہر کے دیہاتی لوگ ان کو دیکھتے تو یوں سمجھتے کہ یہ دیوانے ہیں. کیا سمجھتے ہیں؟ کہ یہ دیوانے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو ان کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا اگر تمہیں وہ ثواب معلوم ہو جائے جو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں ہے تو تم اس سے بھی زیادہ تنگ دستی اور فاقے میں رہنا پسند کرو گے. حضرت فضالہ فرماتے ہیں کہ میں اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. دیکھیں اس حدیث کے اندر بھی بہت عمدہ باتیں بیان کی گئی. اس حدیث کے راوی حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ ہیں. یہ صحابی رسول ہے, روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کیا ہوا کہ جب نماز پڑھاتے تو صف میں کھڑے بعض اصحاب صفہ یعنی کہ صف میں جو لوگ کھڑے ہوتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تو ان لوگوں کی حالت ایسی ہو چکی تھی کہ کئی روز بیت گئے تھے لیکن ان لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیزیں نہیں تھی. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کوئی چیزیں نہیں تھی جس سے وہ اپنی بھوک کو مٹا سکے. تو وہ بھوک کی شدت اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ ظاہر سی بات ہے کہ جب بھوک لگتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے انسان چکرا کر گر جاتا ہے نا. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ بھوک کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ جب یہ لوگ سب کے اندر کھڑے ہوتے تو چکر کھا کر گر جاتے. تو بعض دیہاتی جو گزرتے جنہیں پتہ نہیں ہوتا نا وہ لوگ یہ کہتے کہ یہ لوگ دیوانے ہیں. کیا کہتے ہیں وہ لوگ؟ یہ لوگ دیوانے ہیں اور یہ لوگ پاگل ہیں. اس طرح کی وہ الفاظ دیہاتی لوگ جو گزرتے دیکھتے تو اس طرح کا الفاظ میں استعمال کرتے ہیں. لیکن حالت تو کچھ اور تھی. حالت یہاں پہ یہ تھی کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے وہ لوگ گر گئے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ کوئی بھی معاملہ بھی اگر آپ کے سامنے آتا ہے تو بلا تحقیق آپ اس کے اوپر انگلی مت اٹھائیں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ بلا تحقیق آپ کسی چیز کا حکم آپ نہیں لگا سکتے ہیں. جیسا کہ آپ دیکھیے یہاں پہ کہ دیہاتی لوگوں کو کیا پتا تھا کہ بھائی یہ لوگ یہاں پہ جو گرے ہوئے ہیں وہ کس وجہ سے گرے ہوئے ہیں. ان کو تو کچھ پتا تو تھا نہیں لیکن مسئلہ کچھ اور تھا. بھوک کی شدت سے یہ لوگ اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ لوگ کیا کر سکے یعنی کہ سب میں کھڑے رہ سکے. بھوک کی شدت اتنی زیادہ بڑھ گئی تھی. ظاہر سی بات ہے, فطری بھی بات ہے کہ جب بھوک کی شدت بڑھ جائے گی اور کھانے کو کوئی چیزیں نہیں ملے گی تو انسان کا بدن اور اس کے کہتے ہیں جسم کے اندر کی جو قوت ہے وہ ایٹومیٹک ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے گا. تو اسی کو یہاں پہ اس حدیث کے اندر بھی ذکر کیا. بھوک کی شدت کی وجہ سے گر جاتے ہیں یہاں تک کہ باہر کے دیہاتی لوگ ان کو دیکھتے تو یوں سمجھتے کہ یہ دیوانے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یوں دیوانے ہیں. تو آپ اب یہاں پر یہ دیکھیے نبی کا قول کیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نماز سے فارغ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں تو ان کی طرف متوجہ ہو کر فرماتے. کیا کرتے ہیں؟ یعنی کہ گھومتے پیچھے اور ان کی طرف ان کو کہتے ہیں کہ اگر تمہیں وہ ثواب معلوم ہو جائے جو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی یہاں ہے تو تم اس سے بھی زیادہ تنگ دستی اور فاقے میں رہنا پسند کرو گے. یعنی کہ اللہ رب العزت کو اگر آپ کے بارے میں پتا چل جاتا ہے کہ اللہ رب العزت آپ لوگوں کے لیے کتنا بڑا مقام رکھے ہیں, آپ کا درجہ کتنا زیادہ بلند کیے ہیں, اگر اس چیز کے بارے میں اگر آپ کو پتا چل جائے تو آپ ہمیشہ یوں پسند کریں گے کہ ہم ہمیشہ کیا رہے تندرستی کے اندر ہیں. سمجھ رہے نا بات کو؟ آپ پڑھیں گے صبر ایوبی یعنی کہ حضرت ایوب یہ کیا ہے بابو؟ ایک پیغمبر ہے, ایک نبی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو ان کے بارے میں آپ جب پڑھیں گے ان کی تاریخ کو پڑھیں گے تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ صبر کیا ہوتا ہے. اسی کو آپ بہت کتابوں کے بھی ہیڈنگ دے دیا ہے صبر ایوب. ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ ان کی صبر کتنی انتہا تک پہنچ گئی تھی جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. کافی زیادہ وہ صبر کیا تھا. صبر میں بہت زیادہ وہ آگے نکل گئے.
बहरहाल आगे देखते हैं, कहते हैं कि तुम इससे भी ज्यादा तंगदस्ती और फाके मराना पसंद करोगे। हजरत फजाला फरमाते हैं कि मैं उस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था, मैं वहीं पे उसी दिन नमाज पढ़ रहा था, मैं साथी में। अगली हदीस देखते हैं, अन उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल समीअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल मन सल्लल इशा फी जमातिन फकअन्नमा क़ाम निस्फ़ल लैल वमन सल्ला सुबह फी जमातिन फकअन्नमा सल्लल लैल कुल्लह। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना कि जो शख्स ऐशा की नमाज जमात के साथ पढ़े गोया उसने आधी रात इबादत की, और जो फजर की नमाज भी जमात के साथ पढ़ ले गोया उसने पूरी रात इबादत की। समझ रहे? इस हदीस के रावी हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु है। बहुत उम्दा बातें यहाँ पे भी जिक्र की गई कि बताया गया कि जो शख्स ऐशा की नमाज जमात के साथ पढ़ लेता है गोया कि उसने आधी रात की इबादत कर ली। क्या कर ली? आधी रात की, सिर्फ एक ऐशा की नमाज पढ़ लेने की वजह से उसको आधी रात की इबादत करने का सवाब मिलता है। और जो फजर की नमाज भी जमात के साथ पढ़ ले गोया उसने पूरी रात की इबादत कर ली। यानी कि पूरी रात जिस तरह से इबादत की जाती है, पूरी रात इबादत करने से जो सवाब मिलता है, तो उसी को यहाँ पे क्या कि जो शख्स फजर की नमाज जमात के साथ क्या कर लेता है, पढ़ लेता है, तो पूरी रात इबादत करने का सवाब मिलता है। ठीक है ना? उसी को यहाँ पे कहा कि जो शख्स ऐशा की नमाज जमात के साथ पढ़े गोया उसने आधी रात इबादत की, और जो फजर की नमाज भी जमात के साथ पढ़ ले गोया उसने पूरी रात क्या कर ली? इबादत की। अगली हदीस देखते हैं, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न अस्क़ल सलातिन अलल मुनाफ़िक़ीन सलातुल इशा व सलातुल फजर। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुनाफिकीन पर सबसे ज्यादा भारी इशा और फजर की नमाज है। समझ रहे ना बात को? यानी जो लोग मुनाफिकीन होते हैं, यानी मुनाफिकीन कहते हैं किसे, ठीक है ना? यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो लोग थे कुछ मुनाफिकीन भी थे, उनको यूं बयान किया जाता उनके बारे में कि वो दिल में कुछ और रखते थे और ज़बान पे कुछ और रखते हैं। जैसे कि दुनिया में जो लोग होते हैं ना, देखते हैं ना कि वो आपके मुंह पे आपकी तारीफें कर रहे हैं और आपके पीठ पीछे आपकी हजारों नहीं सैकड़ों बुराइयां बयान कर रहे हैं। तो इसी तरह से कुछ मुनाफिकीन थे जो दिल में क्या निफासत और क्या कहते हैं अपने दिल में बुराइयां बैठाए हुए थे, और फिर उसके बाद क्या होता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब आते तो वहाँ पे उनके सामने ऐसे जाहिर करते थे जैसा कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमदर्द हैं। क्या है? हमदर्द है, और उनको हम बिल्कुल दिल से मानते हैं और दिल से इकरार करते हैं। तो अल्लाह ताला जो भी होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिल ही जाती थी कि कौन मुनाफिकीन है और कौन हमको दिल से मानता है, कौन नहीं मानता है, किसके दिल में कुछ भरा हुआ है, वो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए मालूम चली जाता था। लेकिन मुनाफिकीन जो होते थे ना, वो बहुत खतरनाक होते थे। समझ रहे बात को? तो यहाँ पे इस हदीस के अंदर मुनाफिकीन के बारे में जिक्र किया गया कि मुनाफिकीन के ऊपर जो होता है ना, वो सबसे भारी नमाज जो होती है वो इशा और फजर की नमाज है। कौन नमाज है? इशा और फजर की नमाज है। इस दोनों नमाज को पढ़ने के लिए मुनाफिकीन को काफी ज्यादा मतलब इनको भारी लगता है। अगली हदीस यूं